نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے حاضرین و سامعین اور ناظرین، اب جو میں جس صورت کی تلخیص کرنے جا رہا ہوں وہ قرآن کی اپنی زبان میں بھی سب سے بہترین کہانی، اسٹوری اور واقعہ ہے، جس کو ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہتے ہیں۔ اس کی بے شمار سیریز بھی بن گئی ہیں، پکچرز بھی بنی ہیں، اور واقعی یہ بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت واقعہ ہے۔ تو سورہ یوسف، جس میں 3 لیکچر ہیں، آیات 101 ہیں، 111 ہیں، اور اس کا انڈیکس اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ آیت نمبر 1 سے 2 تک تو نزول قرآن کا مقصد بتایا گیا، اور اس کے بعد آیت نمبر 3 سے 101 تک حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 102 سے 111 تک اس کا اختتامیہ بتایا گیا۔ آخر یہ قصہ یوسف کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنایا؟ قصے کہانی کی تو کتاب ہے نہیں، تو در حقیقت قصہ یوسف سے اشارہ یہ ہے کہ قریش مکہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے تک بنا رہے تھے اور ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اور مکے سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کی تیاریاں کر رہے تھے، سیم ہزاروں سال پہلے یہی معاملہ ان کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بھائی کے ساتھ ہو چکا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ ان کے بھائیوں نے بھی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے حضرت یوسف کو باہر نکالنے کی بلکہ قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ واقعہ بہت طویل ہے، انشاءاللہ واقعات کی جو کلپس آئے گی اس میں بتاؤں گا۔ مختصراً 1-2 منٹ کے لیے یہ بتا دوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کنعان میں رہتے تھے، اور ان کی ایک بیوی سے ایک صاحبزادے بنیامین ہوئے، اور اسی سے انہی سے پھر حضرت یوسف علیہ السلام ہوئے، اور 11 صاحبزادے جو تھے وہ دوسرے تھے۔ حضرت یوسف جسمانی اعتبار سے نہایت حسین و جمیل تھے، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ پوری دنیا کی جو آدھی خوبصورتی ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ یہ بھی معجزاتی انداز سے خوبصورتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرشماتی انداز سے، جیسے بہت سے نبیوں کو فضیلت دی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور حضرت آدم جو ہیں بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے۔ کسی کو کوئی اور فضیلت دی جاتی ہے، حضرت سلمان علیہ السلام کو جنات وغیرہ پر قابو تھا، ایسے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کرشماتی اور معجزاتی معاملہ تھا کہ انہیں بہت ہی خوبصورت بنایا گیا تھا، اور نیک سیرت تو تھی، نیک صورت بھی تھے۔ حضرت یعقوب بھی ان کو اسی لیے پسند فرماتے تھے کہ ظاہر سی بات ہے یہ یقیناً ایک اچھا بندہ، اور ہو سکتا ہے میرا ناوی یعنی نبی ہو کر نکلے گا، بنے گا۔ حضرت یوسف نے بھی اسی انداز کا ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے ہیں جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور چاند سورج بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب تو سمجھ گئے اس خواب کا مطلب کہ ماں باپ بھی اور یہ 11 بھائی جو ہیں یہ سب کے سب ان کو تعظیم کریں گے، اس کو کوئی بہت بڑا رتبہ ملے گا، اور آخر میں ملا۔ وہ عزیز مصر کے یہاں چلے گئے تھے، لیکن اس کے بعد پھر وہ وزیر خزانہ بنے، اور گویا کہ بادشاہیت جو تھی وہ انہی کے ہاتھ میں تھی، نائب وہی تھے پورے مصر کی۔ آغاز میں حسد وغیرہ کر کے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا تھا، اور گھر میں آ کر کہہ دیا تھا کہ بھیڑیے نے کھا لیا، خون وون لگا کر باپ کو بہکانا چاہتا۔ باپ حالانکہ بہکے نہیں تھے، سمجھ گئے تھے کہ انہوں نے حسد میں مار وار دیا ہے۔ تو کوئی قافلہ آیا تھا تو وہ مصر لے گیا۔ مصر میں ان کو پہلے جو زمانے کا رواج تھا غلام بنا کر بیچ دیا گیا، لیکن وہ پھر بہرحال وہاں کے جو شیرف تھے عزیز مصر ان کے ہاتھوں آ گئے، اور وہیں رہنے لگے۔ وہاں ان کی بیوی زلیخا تھی، انہی کے یہاں تربیت بھی ہوئی، اور پھر مزید واقعات بھی کچھ جھوٹے سچے لوگوں نے ملا رکھے ہیں کہ زلیخا نے ان سے عشق کر لیا۔ عشق تو نہیں، لیکن وہ بہرحال برائی کی طرف لے گئی تھی ان کو،
پورا واقعہ ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا۔ بہرحال بعد میں جب وہ ان کو گویا کہ ایک طریقے کی نائب بادشاہیت ملی، تب پھر یہی لوگ قحط سالی کی وجہ سے یہی تمام بھائی اور یہ لوگ آئے اور سجدہ تعظیم اس زمانے میں جائز تھا، یعنی تعظیم کیا اور مانا کہ ہاں بھائی ہم آپ ہی کے رحم و کرم پر ہیں۔ اشارہ یہ دینا تھا کہ دیکھو یہ بھی تمہارے رشتہ دار ہیں، ان کو تم پریشان کر رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ان کو ایک طریقے کی ریاست کی حکمرانی ملے گی تو پھر تم بھی ان کے رحم و کرم پر آ جاؤ گے، ان کو تو مکمل غلبہ اور اقتدار ملے گا۔ یہ ہے سورہ یوسف کا واقعے کا اظہار، یعنی اس طریقے سے اشارہ کیا گیا۔ اس میں ایک چھوٹا سا لطیفہ بھی بتا دوں۔ بادشاہ نے یہ کہا تھا بیربل سے کہ بھائی جب گھوڑے کے اوپر تم سوار ہو جاؤ اس وقت سورہ یعنی حضرت یوسف کا واقعہ بتاؤ۔ ظاہر اتنا لمبا واقعہ کیسے بتایا جائے گا، لیکن وہ بہت عقل مند تھا، اس نے فارسی میں یہ جملہ کہا کہ پسر گمشدہ پسر جو ہے وہ گمشدہ ہوا اور بعد میں مل گیا، بس یعنی پسر کہتے ہیں بچے کو، اس میں پورا واقعہ آ گیا۔ تو خیر یہ تو ایک لطیفے کے طور پر بتایا گیا تھا۔ یہ سورہ یوسف کی تلخیص ہوئی اور کہہ لیجئے کہ سمری ہوئی۔